اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ينالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور من يدعنا ربه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ ایک صلوات کیجیے محمد عزیزان اکرام قدر، مسلسل اس عنوان پر ہم مجلس سماعت کر رہے ہیں کہ ارشاد پیغمبر اکرم ہے، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ حسین کے در پر آئے، اگر کسی کو نجات چاہیے تو وہ حسین کے در پر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس فرش ادا کے ذریعے سے جو ہدایتیں دنیا والوں کو دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان ہدایتوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ان ہدایتوں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گویا یہ فرش ادا دنیا والوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ تم جب اس فرش ادا پر آؤ تو جب جانے لگو تو اپنے ساتھ ابدیت کو لے کر کے جاؤ۔ جب اس فرش ادا سے جاؤ تو اپنے ساتھ ابدیت کو لے کر کے جاؤ، خدا کی بندگی کو لے کر کے جاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے کہ غرور کرنا، تکبر کرنا یہ کیسا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا بہت بری بات ہے، کسی کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس منبر پر بیٹھا بیٹھا یہ کہوں کہ کون ہے میرے برابر، میں ایک بہترین خطیب ہوں، کون ہے میرے برابر، میں بہترین خطابت کرتا ہوں، تو اب جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کا منہ بنے گا کہ دیکھ لو مولانا غرور کر رہے ہیں، دیکھ لو مولانا تکبر کر رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن اسی منبر پر بیٹھے بیٹھے اگر میں یہ کہوں کہ کون ہے میرے برابر، میں اہل بیت کے در کا نوکر ہوں، تو اب نہ یہ کہ آپ لوگ برا نہیں مانیں گے بلکہ تعریف کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاکساری ہے، انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ہوتا ہے اہل بیت کے در کا نوکر ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غرور اور تکبر کرنا نہ ہی گناہ ہے اور نہ ہی اچھی چیز ہے نہ ہی بری چیز ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ انسان کس چیز پر غرور کر رہا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ انسان کس چیز کے اوپر تکبر کر رہا ہے۔ اب آپ ایک سوال کا جواب اور دیجئے، افضل کائنات کون سی شخصیت؟ پیغمبر اکرم کی شخصیت۔ پیغمبر اکرم سے زیادہ کوئی اس کائنات میں افضل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد مولا علی، ان سے زیادہ افضل کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے
کہ جتنے فضائل خداوند عالم نے مولا علی کو دیے ہیں اتنے فضائل کسی اور کو نہیں دیے. جتنی فضیلتیں مولا علی کے پاس پائی جاتی ہیں اتنی فضیلتیں کسی اور کے پاس نہیں پائی جاتی ہیں. لیکن مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کوئی ایک جگہ بتائے کہ جہاں پر مولا علی نے غرور کیا ہو. اپنی کسی فضیلت پر مولا علی نے فخر کیا ہو. مولا چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کون ہے میرے برابر، میں رسول کا داماد ہوں. کون ہے میرے برابر، میں زہرا کا شوہر ہوں. کون ہے میرے برابر، حسنین میرے بیٹے ہیں. کون ہے میرے برابر، میں نے خیبر کو فتح کیا ہے. کون ہے میرے برابر، میں نے در خیبر کو اکھاڑا ہے. کون ہے میرے برابر، میں نے جمل کو فتح کیا ہے. کون ہے میرے برابر، میں نے صفین کو فتح کیا ہے. کون ہے میرے برابر، میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے. مولا علی ہر فضیلت پر فخر کر سکتے تھے، لیکن کوئی بھی ایک فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کائنات کے امیر نے فخر کیا ہو سوائے ایک جگہ پر کہ جہاں مولا نے فرمایا ہے کہ خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. میرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو یعنی وہ امیر کائنات کہ جس سے زیادہ فضیلت کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے، اس نے اپنی کسی بھی فضیلت پر فخر نہیں کیا ہے سوائے عبدیت کے. یہ بات اپنے آپ ذہن میں رکھیے. میں آپ کو ایک نتیجے تک لے کر کے جاؤں گا اور آگے بڑھیے. جناب ابراہیم، کتنی ڈگریاں تھیں جناب ابراہیم کے پاس؟ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، امام بھی تھے، ہے نا. بہت ساری ڈگریوں کے مالک تھے جناب ابراہیم. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈگریاں جناب ابراہیم کو ملی کب کب؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں بتایا ہے کہ کون سی ڈگری جناب ابراہیم کو کب ملی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا عبد بنایا قبل اس کے کہ ان کو اپنا نبی بناتا. ان اللہ اتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا نبی بنایا قبل اس کے کہ ان کو اپنا رسول بناتا. ان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا رسول بنایا قبل اس کے کہ ان کو اپنا خلیل بناتا. ان اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا قبل اس کے کہ انہیں اپنا امام بناتا. تو اگر آپ اس پوری حدیث میں غور کریں تو سب سے آخری میں عہدہ امامت کا ملا ہے اور سب سے پہلے عہدہ عبدیت کا ملا ہے. گویا خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو بتایا ہے اے ابراہیم اگر تم نبی بننا چاہتے ہو تو پہلے ہمارا عبد بننا پڑے گا. رسول بننا چاہتے ہو تو پہلے ہمارا عبد بننا پڑے گا. خلیل بننا چاہتے ہو تو پہلے ہمارا عبد بننا پڑے گا. اور اگر امام بننا چاہتے ہو تو پہلے ہمارا عبد بننا پڑے گا. جب تک ہمارا عبد نہیں بنو گے نہ ہی عہدہ نبوت ملے گا، نہ ہی عہدہ رسالت ملے گا، نہ ہی عہدہ خلت ملے گا، اور نہ ہی عہدہ امامت ملے گا. گویا پروردگار عالم نے کہا ہے کہ پہلے عبد بنو، اتنی اہمیت، اس کے بعد سارے عہدے تم کو مل پائے گی. ایک قدم اور آگے بڑھیے. جناب عیسیٰ، ان کی ولادت تھوڑا ہٹ کے ہوئی ہے. جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اے مریم ہم تمہیں بیٹا دینا چاہتے ہیں. خداوند عالم نے کہا اے مریم ہم تمہیں بیٹا دینا چاہتے ہیں. جناب مریم حیران و پریشان کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، میری تو ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، تو میرے یہاں ولادت کیسے ہوگی؟ جبرائیل نے کہا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور جب وہ موقع آیا تو ظاہر سی بات ہے
کہ جس لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ بچہ لے کر کے گاؤں میں چلی جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ جناب مریم کے جملے ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش یہ ہونے سے پہلے میں مر جاتی، وکنت ناسیا منسیا، اور میرا تذکرہ نہ ہوتا۔ پروردگار عالم نے کہا اے مریم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیا ہم نے ہے تو یہ ٹینشن ہماری ہے، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جب گاؤں میں جانا اور جب گاؤں والے تمہارے پاس آئے تو تم کو کرنا یہ ہے کہ تمہیں چپ کر روزہ رکھنا ہے، کچھ نہیں کہنا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب مریم لے کر کے آئی ہیں جناب عیسیٰ کو، گاؤں والے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مریم نہ ہی آپ کا باپ ایسا تھا نہ ہی آپ کی ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم چپ، خاموش، کچھ نہیں کہا، اشارہ کر دیا جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف۔ اب جب جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا ہے تو اب قرآن مجید کی آیت ہے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے؟ بہت توجہ عزیزو، دیکھیے بچے میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، بولنے کی طاقت بڑوں میں ہوتی ہے۔ تو آنے والوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم تو بچے سے بات کر لیں گے لیکن یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ لیکن آنے والوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے؟ کہا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر خدا چاہے تو بچے میں بھی بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، اگر خدا چاہے تو بچے میں بھی بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب تمام لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب عیسیٰ بچپنے میں بولے تھے، تو جب عیسیٰ بولے تھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پیدا ہوتے ہی علی نے قرآن کی تلاوت کی تھی، زبور کی تلاوت کی تھی، انجیل کی تلاوت کی تھی تو کیا اعتراض ہے؟ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ تو انسان یہ سوچے کہ جناب عیسیٰ نے کلام کیا، اب کیا کلام کیا؟ قرآن مجید کیا آیت ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب آپ سے سوال کروں، جناب عیسیٰ اس کو الٹا بھی تو کہہ سکتے تھے، وجعلنی نبیا، پہلے پروردگار عالم نے مجھے اپنا نبی بنایا، وَأَعْطَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے کتاب عطا کی ہے، پھر اس کے بعد کہتے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن جناب عیسیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ انی عبداللہ۔ گویا یہاں اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی عبدیت کا اعلان کر کے جناب عیسیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو پہلے عبدیت کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد بھی کچھ حاصل ہوگا، اس سے پہلے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر کے یکجا کر کے دیکھا جائے تو اتنی اہمیت ہے خداوند عالم کے نزدیک اس عبدیت کی کہ مولا علی ہیں، اتنے فضائل ہیں، کہیں پر بھی فخر نہیں کیا، اگر فخر کیا ہے تو عبدیت پر فخر کیا۔ جناب ابراہیم کو اتنی ساری ڈگریاں دی ہیں لیکن کہا ہے کہ یہ اسی وقت ملے گی جب میرے بندے بن جاؤ گے۔ جناب عیسیٰ ہے جو آتے ہی ساتھ ہی اپنی عبدیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ عبدیت ہے کیا؟ ہمیں اس کو سمجھنا، یہ عبدیت ہے کیا کہ جس کی خدا رسول اور اہل بیت کے نزدیک اتنی اہمیت ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آج کے زمانے میں انسان کا اسٹیٹس کیا سمجھا جاتا ہے؟ دولت، ہے نا؟ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو وہ اتنا بڑا انسان سمجھا جاتا ہے۔
ہے نا, یہ انسان کا اسٹیٹس ہے. اور کیا ہے, بڑا گھر, جس کے پاس جتنا بڑا گھر ہوگا اس کا اسٹیٹس اتنا زیادہ ہوگا, وہ سمجھا جاتا ہے. اور کیا ہے, اسمارٹ فون, جس کے پاس مہنگا والا اسمارٹ فون ہوگا اس کا اسٹیٹس بہت زیادہ سمجھا جائے گا, ہے نا. تو آج کے زمانے کا اسٹیٹس یہ ہے, مال دولت, گاڑی بنگلہ, پیسہ, موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, یہ سب. پرانے زمانے میں لوگوں کا اسٹیٹس کیا تھا, کیسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے بہت بڑا اسٹیٹس والا ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ کنیز اور غلام ہوتے تھے وہ انسان کا اسٹیٹس اتنا بلند سمجھا جاتا تھا. جتنا غلام, جتنے کنیز ہے, سب کا اسٹیٹس زیادہ سمجھا جاتا ہے. ایک شخص جس کے پاس بہت سارے غلام, بہت ساری کنیزیں ہیں, لیکن وہ اپنے اسٹیٹس کو اور بڑھانا چاہتا ہے. ارادہ کیا کہ ایک غلام کو اور خریدوں گا. غلاموں کی مارکیٹ میں گیا. جانے کے بعد جیسے ہی مارکیٹ میں داخل ہوا, دیکھا بالکل سامنے ہی ایک شخص ایک غلام کو لیے کھڑا, اور غلام کیسا, بالکل ہٹا کٹا, نوجوان, زبردست. اس کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ واقعاً یہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہٹے گا. پوچھا بھائی اس کی کیا قیمت ہے اس غلام کی؟ نے کہا 50,000. بھائی 50,000 بڑی مہنگا دے رہے ہو, یہ تو 25,000 30,000 میں ایسے غلام مل جاتے ہیں. کہ بھائی دیکھو ہم نے یہی قیمت لگائی ہے, ہٹا کٹا ہے, تندرست ہے, ہیلدی ہے, تمہارا ہر کام یہ کر کے دے گا, لینا ہے تو لو, نہیں تو جاؤ, ٹھیک ہے, ہم کو نہیں چاہیے. آگے بڑھے. اگر تھوڑا آگے بڑھا ہے تو دیکھا ایک شخص اور ہے کہ جو ایک غلام کو لے کر کے کھڑا ہے. اب وہ غلام بالکل نہیں فلاور, پتلا دبلا. گئے صاحب کہ بھائی, اب یہی سوچ کے گیا ہوگا کہ یہ موٹے تازے غلام کی اتنی قیمت ہے تو یہ تو اور سستا ملے گا. گیا اس کے پاس, اور جانے کے بعد پوچھتا ہے بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 روپیہ. کیا کہا؟ 1,00,000 روپیہ. اب یہ حیران, بھائی یہ کیا بات ہے؟ ابھی پیچھے میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں, تندرست غلام تھا, ہٹا کٹا غلام تھا, اور اس کی قیمت صرف 50,000 ہے, اور یہ تو بالکل پتلا دبلا ہے, تو لگتا ہی نہیں کہ کچھ کام کر کے دے گا, اور تم اس کی قیمت اتنی مہنگی لگا رہے ہو, 1,00,000 روپیہ. کہا بھائی اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا اس غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے. کیا کہا؟ اس غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے. یہ تھا سمجھدار. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, چلو ٹھیک ہے, ہم 1,00,000 روپیہ تمہیں دے رہے ہیں. 1,00,000 روپیہ اس کو دیا. دینے کے بعد اس غلام کو لے کر کے اپنے گھر میں آیا. جب گھر میں آیا تو اس کے جو دوسرے غلام تھے ان کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اسے لے جاؤ, ایک حجرے میں بند کر دو, کھانا پانی مت دینا. کہا ٹھیک. اب وہ غلام کو لیا, لے جانے کے بعد اس کو ایک حجرے کے اندر بند کر دیا. کچھ دیر گزری, اس نے اپنے غلاموں کو بلایا. بلانے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اس نے کوئی شکایت کی, کھانا پانی مانگا؟ کہا نہیں مانگا. کہا اچھا ایک کام کرو, جا کر اس کی پٹائی کرو, اس کو مارو. کہا ٹھیک ہے. یہ غلام گئے, جانے کے بعد بیچارے کو بہت مارا. مارنے کے بعد اس نے بلایا واپس, آؤ. جب آئے تو پوچھا یہ بتاؤ اس نے کچھ شکایت کی, کچھ فریاد کی؟ کہا کچھ نہیں بولا, چپ چاپ مار کھاتا رہا. کہا ایک کام کرو, یہ کوڑا لے کر کے جاؤ, کوڑے سے مارو اب. کہا ٹھیک ہے. اب یہ گئے, جانے کے بعد بیچارے کو کوڑے سے مارا. جب مار چکے تو واپس بلایا, بھائی اس نے کچھ فریاد کی, کچھ شکایت کی کہ کوڑے سے کیوں مار رہے ہو, کچھ بھی کہا؟ کہ کچھ نہیں کہا, خاموش ہے, چپ چاپ مار کھا رہا ہے. کہ ایک کام کرو اس کو لے کر کے آؤ. اب لے کر کے جب آیا گیا تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ ہم نے تمہیں بازار سے خریدا؟ کہا آپ جانیے. کہا ہم نے ڈبل قیمت دے کر کے تمہیں خریدا. کہا آپ جانیے. کہا ہم نے تمہیں حجرے میں قید کروا دیا. کہا آپ جانیے. کہا ہم نے تمہیں کھانا پانی نہیں دیا. کہا آپ جانیے. کہا ہم نے تمہیں پٹوایا. کہا آپ جانیے. کہا ہم نے تمہیں کوڑے سے مروایا. کہا آپ جانیے. یہ کہتا ہے کیا آپ جانیے لگا رکھے ہو, تمہیں تکلیف نہیں ہوتی, تمہیں اذیت نہیں ہوتی؟ ہم نے تمہیں اتنا پٹوایا, اتنا مروایا, کیا تمہیں اذیت نہیں ہوتی؟ تم نے کچھ نہیں کہا. وہ غلام کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں ٹھہرا غلام, آپ ٹھہرے آقا, اور غلام کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جس حال میں آقا رکھتا ہے
حال میں انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ اب اسی عبدیت کو مولا عباس نے اپنے اندر اتنا اتارا ہے کہ امام معصوم کو کہنا پڑا السلام علیکم یا عبد صالح۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ زیارت پڑھتے ہیں مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں نا آپ، السلام علیکم پہلا ہی جملہ یا عبد صالح، اے عبد صالح آپ پر سلام۔ ہے کوئی جو عباس کی عظمت کو سمجھ سکے؟ آج شب جمعہ ہے تو میں نے چاہا کہ تھوڑا مولا غازی عباس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حدیث ہے امام معصوم فرما رہے ہیں انا، چوتھے امام فرماتے ہیں انا، عظمت کا اندازہ لگائیے مولا غازی عباس، انا، پہلے میں حدیث سنا دوں، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی انجام دیں گے، کسی کو کھانا کھلائیں گے، یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک نیکی ہے نا۔ آپ کسی کی مدد کریں گے وہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نیکی ہے۔ تو یعنی جتنی بھی نیکیاں پائی جاتی ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے اوپر اب کوئی نیکی نہیں، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں۔ اب چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں انا للعباس منزلۃ یوم القیامہ، بے شک ہمارے چچا عباس کے لیے قیامت کے دن وہ منزلت ہوگی تغبط بہا جمیع الشہداء، تمام شہداء جناب عباس کی منزلت سے غبطہ کریں گے۔ تمام شہداء، شہید ہو گیا انسان، اس کے اوپر اب کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ جناب عباس وہ شہید ہے کہ سارے شہداء جناب عباس کو دیکھ کر کے غبطہ کریں گے کہ کاش ہم بھی عباس کی منزلت میں ہوتے۔ غبطہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد کیسے؟ کوئی ہمارا ساتھی ہے، ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھائی شروع کی، کالج شروع کیا، کام بھی ساتھ میں شروع کیا، لیکن پیسہ اس نے زیادہ کما لیا، ہم پیسہ کمانے میں پیچھے رہ گئے، تو اب ہم اس سے حسد کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، ہم نے ساتھ میں سب چیز شروع کی لیکن وہ ہم سے اتنا آگے ہو گیا اور ہم اتنا پیچھے ہو گیا، اللہ کرے اس کا پیسہ ڈوب جائے، اس کا بزنس جو ہے وہ ایک دم لو پڑ جائے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد، یعنی کسی کا برا چاہنا۔ لیکن غبطہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ساتھ ہم نے پڑھائی کی، ایک ساتھ ہم کالج میں گئے، ایک ساتھ بزنس شروع کیا، ہمارے دوست کا بزنس بالکل اوپر چلا گیا، ہمارا بزنس بالکل نیچے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جب اس کے بزنس کو دیکھا، اس کی ترقی کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد ہم نے خدا سے دعا کی اور یہ سوچا کہ کاش ہمارا بزنس بھی اس کی طرح چلتا۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ تو اب حدیث سنیے، چوتھے امام نے کیا فرمایا کہ چچا عباس کے لیے یوم قیامت وہ منزلت ہوگی کہ تمام شہداء غبطہ کریں گے کہ کاش ہم عباس کی منزلت میں ہوتے۔ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے۔ جناب عباس کے ایمان کو مثال دی ہے کس سے؟ محکم پہاڑ سے۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کوئی مثال دے دیتے ہیں، ممبر پہ آئے ہم نے کوئی مثال دے دی، پھر گھر پہ جانے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے، جب سوچتے ہیں کہ بھیا یہ مثال کمزور پڑ گئی، اس سے اچھی مثال ہم دے سکتے تھے، ہے نا؟ لیکن امام کے وہاں یہ چیز تو نہیں پائی جاتی۔ امام نے جو مثال دے دی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بطور مثال چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ امامت، بہت توجہ رکھیے گا، امامت ایک عہدہ الہی ہے، پروردگار عالم جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ خدا بند عالم عطا کرے گا، کوئی اور عطا نہیں کرے گا، یہ مخصوص ہے پروردگار عالم سے، جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ جیسے
اگر ہمارے جد علی یہ چاہتے کہ عباس کو امام بنا دیتے تو وہ نہیں بنا سکتے تھے. مولا نے یہ مثال دی ہے. کیا عہدہ امامت ایک عہدہ الہی ہے جو خدا سے مخصوص ہے. خدا جسے چاہے گا امام بنائے گا. جیسے اگر ہمارے جد علی یہ چاہتے کہ عباس کو امام بنا دیتے تو نہیں بنا سکتے تھے. آپ یہ بتائیے انصاف سے, کیا مولا علی کے صرف جناب عباس ہی بیٹے تھے؟ چھٹے امام کسی اور کا نام لے سکتے تھے کہ اگر ہمارے جد علی چاہتے محمد حنفیہ کو امام بناتے تو نہیں بنا سکتے تھے. اگر ہمارے جد علی چاہتے کہ اون کو اپنا امام بنا دیتے تو نہیں بنا سکتے تھے. اگر ہمارے جد علی چاہتے کہ عثمان کو اپنا امام بناتے تو نہیں بنا سکتے تھے. مولا نے جناب عباس کا ہی نام کیوں لیا؟ ہم نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ صرف جناب عباس ہی بیٹے نہیں ہیں آپ کے, اور بھی دوسرے بیٹے ہیں, کسی اور کا نام لے لیتے. جناب عباس کا نام آپ نے مثال میں کیوں لیا؟ مولا جواب دیں گے نادان جانتا نہیں ہے, مثال میں بھی نام اس کا لیا جاتا ہے کہ جس میں امام بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. مثال میں بھی نام اس کا لیا جاتا ہے کہ جس میں امام بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ عہدہ الہی ہے, خدا سے مخصوص تھا, خدا نے معین کر دیا, ورنہ امام بننے کی پوری صفات جناب عباس کے اندر موجود تھی. اب کیا کہا مولا نے؟ ہمارے چچا عباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے. یہ محکم پہاڑ سے مثال کیوں دی ہے امام نے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے کیا؟ الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا؟ والجبال اوتادا, اور کیا ہم نے پہاڑوں کی میخیں قائم نہیں کی؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ کیا مطلب پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ یہ پہاڑ جو آپ دیکھتے ہیں یہ جتنا اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین میں ہمیشہ زلزلے آتے رہے. گویا یہ پہاڑ ہے کہ جو زمین کو متزلزل ہونے سے روکتا ہے. اب امام نے فرمایا ہمارے چچا عباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے. عباس کے ایمان کو اپنی نظروں میں رکھو, عباس کا ایمان تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا. عباس کے ایمان کو نظروں میں رکھو, عباس کا ایمان تمہارے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دے گا, تمہارا ایمان متزلزل نہیں ہوگا. اچھا ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے, برف گرتی ہے, تو یہ پہاڑ ان برف کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. اور جب گرمی کا مہینہ آتا ہے اور برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو یہ برف پانی بن کر کے دریاؤں کے ذریعے سے پوری کائنات میں پھیلتا ہے, کہ جن کے ذریعے سے سبزہ اگتا ہے اور یہ کائنات پوری ہری بھری ہوتی ہے. مولا نے فرمایا ہمارے چچا عباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے. تم عباس کے ایمان کو اپنی نظر میں رکھو, ہمیشہ تمہارا ایمان ہرا بھرا رہے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو اتنی عظیم شخصیت, کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جناب عباس کی عظمت کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ کیا 14 معصومین کے ذریعے سے دعائیں قبول نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. پروردگار عالم نے کتنا اختیار دیا ہے 14 معصومین کو کہ جن کے ذریعے سے دعا قبول ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے سوائے ایک امام کے کسی بھی امام کا لقب جو ہے وہ باب الحوائج نہیں ہے. وہ لقب جناب عباس کو ملا. پروردگار عالم نے کتنا اختیار دیا ہے کہ معصومین کے ذریعے سے, کیا امام حسین کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا امام علی کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا 5ویں امام, 6ٹھے امام, 7ویں امام, 12ویں امام کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بادشاہ گزرا ہے ناصر الدین شاہ قاجار.
اس کے زمانے میں ان کا جو ایک وزیر تھے وہ شیعہ تھے، ان کا نام تھا مرحوم امیر کبیر، شیعہ تھے۔ اور جب شیعہ تھے تو جو دوسرے وزراء تھے ان کے، وہ بہت جلن رکھتے تھے ان سے، اور ظاہر سی بات ہے وہی سسٹم جو ہے آج تک چلا ہوا آ رہا ہے، بہت جلتے تھے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کیسے ہم جو ہے ان کو وزارت کے عہدے سے مستعفی قرار دے دیں، ہٹا دیں، ہمیشہ یہ کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے مرحوم امیر کبیر کو شہر بدر کروا دی کہ اختیار بتا رہا ہوں، آپ نے سنا ہے نا مولا علی کی وہ حدیث ہے کہ برزخ کا انتظام تم خود کر کے آنا، برزخ میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اگر گناہ کرو گے برزخ میں اس کا حساب دینا ہوگا، عذاب کو جھیلنا ہوگا، لہذا برزخ کا انتظام اس دنیا میں کر کے جانا، آخرت میں شفاعت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن برزخ کا انتظام تمہیں کر کے جانا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، مرحوم امیر کبیر کو شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اس پر بھی یہ نہیں مانے، بلکہ یہ کوشش میں رہے کہ بھائی اگر یہ زندہ رہے تو پھر ہمارے شہر میں آ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو قتل کروا دیا جائے۔ ایک دن ناصر الدین شاقاچار جب بہت ہی نشے کی حالت میں تھا، جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، جب بالکل نشے کی حالت میں انہوں نے ایک فرمان جاری کروایا اور اس کے اوپر نشے کی حالت میں اس سے مہر لے لی اور ان کے قتل کا فرمان جاری ہو گیا۔ اب جب قتل کا فرمان جاری ہو گیا تو ان کو قتل کیسے کیا گیا؟ کیا ان کی گردن اڑا دی گئی، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا؟ نہیں، کیا کیا گیا، ان کو باندھ دیا گیا، باندھنے کے بعد ان کے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹ دیا گیا اور ایک حمام میں ان کو بند کر دیا گیا کہ دھیرے دھیرے جب خون بہتا جائے گا تو خود ہی ان کی جان نکل جائے گی۔ اب دیکھیے ان کو نسوں کو کاٹ کر کے حمام میں بند کر دیا گیا۔ جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑی اچھی خلعتوں کے ساتھ موجود، بڑی اچھی حالت میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی اتنی اچھی حالت کیسے ہے، آپ پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے میرے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹ دیا اور مجھے حمام میں بند کر دیا تو جیسے جیسے خون میرے بدن سے نکلتا جا رہا تھا میرے بدن میں نقاہت پائی جا رہی تھی، میرا بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے شدت کی پیاس لگی اور میرا من کیا کہ میں ان سے پانی مانگ لوں کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے کوئی پانی دے دو، لیکن مجھے مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی اور میں نے سوچا کہ جب میرا آقا ان لوگوں سے پانی نہیں مانگا، میرے آقا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، تو میں ان سے پانی کیسے مانگ سکتا ہوں؟ لہذا میں نے پانی نہیں مانگا اور اسی اثنا میں میری روح نکل گئی۔ جب میری روح نکلی ہے تب اختیار دیکھیے اہل بیت کا، جب میری روح نکلی ہے تو میں نے دیکھا کہ سامنے بنفس نفیس امام حسین تشریف لائے ہیں۔ بنفس نفیس امام حسین تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مرحوم امیر کبیر، تم نے ہماری پیاس کو یاد کر کے جو غیرت کھائی ہے اس کا اجر ہم یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں برزخ میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ ہم تم کو انعام دے رہے ہیں، یہ تم کو اجر دے رہے ہیں، آخرت میں جو ہم کو کرنا ہوگا تمہاری شفاعت وہ تو کر ہی دیں گے، لیکن ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے برزخ میں تمہیں ہر عذاب سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ تو اتنا اختیار پروردگار عالم نے ان کو دیا ہے، کیا ان کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا یہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ لیکن باب الحوائج لقب کس کو دیا گیا ہے؟ مولا غازی عباس کو۔ اب آپ سنیے واقعہ شب جمعہ ہے، مولا غازی عباس کی بارگاہ میں انسان آئے اور آنے کے بعد مولا غازی عباس سے طلب کریں، مولا غازی عباس واقعاً بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ربط مصائب۔ آپ نے نام سنا ہے نا نادر شاہ درانی کا، کتنا خوخار بادشاہ تھا،
جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان پر قابض ہو گیا اور سب معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو نادر شاہ درانی کا ایک وزیر تھا کہ جو شیعہ تھا، اس کا نام تھا مہدی۔ جب پورے معاملات ٹھیک ہو گئے تو مہدی نے نادر شاہ سے کہا کہ بھائی دیکھو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب ہم ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں، لہٰذا اب مجھے اجازت دو، میں نجف جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نجف کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین کا روضہ ہے وہاں پر، ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نادر شاہ کہتا میں تم شیعہ لوگ کیا کرتے ہو؟ کس کی زیارت کو جاتے ہو؟ کیا جا کر کے وہاں مانگتے ہو؟ مردوں سے کبھی کوئی مانگا جاتا ہے؟ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو؟ مہدی نے کہا خاموش، زبان سنبھال کے، وہ امیر المومنین ہیں اور ان کا معجزہ یہ ہے کہ کوئی نجس چیز ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ ان کا معجزہ یہ ہے کہ کوئی نجس چیز ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ اب واقعی بادشاہ جو ہوتے تھے وہ آدھے دماغ کے تو ہوتے ہی تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، کوئی نجس چیز جو ہے وہ ان کے روضے کے اطراف میں، ان کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، میں بھی نجف چلوں گا اور میں جا کر کے چیک کروں گا یہ واقعی یہ صحیح بات ہے یا تم شیعہ لوگ ایسے ہی اڑاتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ کیسے چلیں گے؟ ایک کتے کو لیا، اس میں زنجیر ڈالی اور ایک برتن میں شراب کو پیک کر دیا، بالکل سیل کر دیا کہ وہ گرے نہ، لے کر کے چلے۔ اب ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعاً ان کے حدود میں نجاست جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے۔ اب لے کر کے پہنچے اور جیسے ہی مولا کے روضے کے حدود میں پہنچے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ چند سپاہیوں کی طاقت زیادہ ہوگی یا ایک کتے کی طاقت زیادہ ہوگی؟ اب کتا زور لگا رہا اور یہاں پر 4-5 سپاہی کھینچ رہے، کتا ادھر زور لگا رہا ہے، ادھر طاقت لگا رہا ہے، یہ ادھر اپنی طاقت لگا رہے۔ اچانک زنجیر ٹوٹی اور کتا وہاں سے بھاگ گیا۔ تو مہدی نے کہا کہ دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی نجس چیز مولا کے حدود میں نہیں داخل ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا، جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے، اور تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ کہا بھیا ٹھیک ہے چلو، کتا بھاگ گیا لیکن ہم یہ سرکہ یہ شراب تو لے کر کے آ گئے نا، ٹھیک ہے کھولو یہ سیل۔ اب جیسے ہی اس سیل کو کھولا گیا، نادر شاہ نے کیا دیکھا؟ یہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی ہے، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے، اے نادر شاہ تجھے اس کی بارگاہ میں کتا بن کر کے جانا چاہیے، لاؤ زنجیریں لے کے آؤ، میرے گلے میں ڈالو اور مجھے کھینچتے ہوئے مولا کی قبر پر لے کر جاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو سپاہی ہے ان کی تو ہمت نہیں ہوگی نا کہ بھیا یہ ابھی جوش میں ہے، بعد میں جب ہوش آئے گا اور پھر یہ پوچھے گا کس نے میرے گلے میں پٹا ڈالا تھا، زنجیر ڈالی تھی، پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ لہذا کوئی سپاہی قریب جانے کے تیار نہیں ہے۔ ایک دست غیب نمودار ہوا، زنجیر اس کے گلے میں، اور کھینچتے ہوئے امام علی کی قبر پر، جیسے امام علی کی قبر پر پہنچا، جو تاج اس نے ہندوستان سے جیتا تھا وہ تاج اٹھا کر کے مولا کی قبر پہ رکھ دیا کہ آقا آپ ہو، سردار آپ ہو، بادشاہ آپ ہو، ہماری کوئی حیثیت نہیں آپ کے سامنے۔ وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد حرم کے اطراف میں کچھ تعمیری کام کا اس نے حکم دیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو مہدی نے کہا چلو اب کربلا چلتے ہیں۔ حضی تو یہاں سے سنیے، مانگنا ہے تو عباس سے مانگو، کربلا چلتے ہیں، ٹھیک ہے چلو۔ کربلا لے کر کے آیا، ہاں یہ کس کا روضہ ہے؟ امام حسین کا روضہ۔ یہ کس کا روضہ ہے؟ جناب علی اکبر کا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ جناب حبیب کی قبر۔ اچھا، ساری قبروں سے روشناس کرایا، کہ چلو اب ہم تھوڑا دور اور چلتے ہیں۔
وہاں ایک روضہ ہے. کہا کس کا روضہ ہے؟ کہا مولا غازی عباس کا روضہ ہے. کہا یہ کون تھے؟ کہا یہ حسین کے بھائی تھے. نادر شاہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. جتنے حسین کے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، سب کی قبریں مولا حسین کے آس پاس ہے، مگر یہ غازی عباس کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ اب مہدی شیعہ تھا، اس نے سمجھانا شروع کیا کہ مولا کی وصیت تھی ہماری لاش کو خیمے میں نہ لے کر کے جائے، اس لیے مولا کی قبر یہاں پر ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. اب یہ ماجرا ہو ہی رہا تھا کہ ایک شور سنائی دیا. ایک جوان ہے جو زاروں قطار گریہ کر رہا ہے. نادر شاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ بھائی مولا غازی عباس کا دربار ہے تو یہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں گڑ گڑا کر. کہا نہیں، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ. اب اس کو لے کے آیا گیا اس جوان کو. جب وہ جوان اس کے پاس آیا نادر شاہ کے پاس، تو اس نے پوچھا بھائی کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، اتنا کیوں رو رہے، اتنا کیوں گڑ گڑا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کربلا کے آس پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں اور ہمارے وہاں ایک رسم ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت رسم ہے. وہ کہتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک رسم ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو دولہا دلہن کو لے کر ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں جاتا، پہلے اس باوفا کی بارگاہ میں آتا ہے، اور آنے کے بعد اس باوفا کی بارگاہ میں دولہا دلہن عہد و وفا کا پیمان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں. میری بھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور میں اپنی دلہن کو لے کر کے مولا غازی عباس کے روضے کے پاس آ رہا تھا. اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جو ساز و سامان تھا، جو چیزیں تھیں، وہ سب تو لوٹ لیا، لیکن میری بیوی کو بھی اٹھا کر کے لے گئے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد مانگوں. میں نے کہا کہ میں چلتا ہوں مولا غازی عباس سے اور ان سے ہی مدد مانگوں گا، لہٰذا میں یہاں پر آیا ہوں. اس نے کہا، نادر شاہ نے کہا کہ یہ کس جگہ کا واقعہ ہے مجھے بتا دو، کل تک تمہاری بیوی مل جائے گی. نادر شاہ نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہا کہ بھائی ذرا سنبھال کے، ہندوستان سے بادشاہ آیا ہے، بڑا طاقتور بادشاہ ہے. اس جوان کی زبان سے نکل گیا کہ بھائی یہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی طاقت والا ہو، میرے عباس سے زیادہ طاقت تو نہیں ہے اس کے پاس، کتنا بھی طاقت والا. یہ جملہ نادر شاہ نے سن لیا. جب سنا ہے تو کہتا اچھا ٹھیک ہے، کل تک کی مہلت میں دے رہا ہوں، اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تو یہ سوچ لے کہ میں تیری گردن مار دوں گا، گردن اڑا دوں گا. اب یہ بیچارہ اور پریشان، دوڑتا ہوا روتا ہوا مولا غازی عباس کے روضے میں آیا ہے. اور آنے کے بعد کہتا ہے غازی عباس ایک تو پہلے سے ہی پریشان تھا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، بیوی کو اٹھا کے لے گئے ہیں، کیا یہ مصیبت کم تھی کہ اب ایک ظالم بادشاہ کی تلوار بھی میری گردن پر لٹک رہی ہے. مولا میں کیا کروں، مولا میری مدد فرمائیے، آپ سے استغاثہ ہے. یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ ناگاہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شور ہوا اور یہ جوان اپنی بیوی کے ساتھ قبر مولا عباس کا طواف کر رہا ہے. مولا غازی عباس کی قبر کا طواف کر رہا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس کو پھر نادر شاہ نے بلایا کہ بیوی کے ساتھ. جب بیوی آئی تو آنے کے بعد جہاں تک اس جوان نے واقعہ سنایا تھا وہ تو ہے. اب بیوی نے بتایا کہ جب لوگوں ڈاکو آئے اور آنے کے بعد مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے بھی ساتھ میں لے کر جانے لگے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، میں کس سے مدد مانگوں، میں کس کو پکاروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں، کہاں جاؤں، اکیلی ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے. بیوی کہتی ہے کہ پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے باب الحوائج سے مدد مانگنی چاہیے. کیا کہہ کر کے پکارا؟ عزیزو جملہ سنیے، دل پہ لگے گا جملہ. کیا کہہ کر کے پکارا؟ اے باب الحوائج میری مدد کرو. نہیں. اے ابو الفضل عباس میری مدد کرو. نہیں. کیا کہہ کر پکارا؟ اے زینب کے بھائی میری عزت تیرے حوالے ہے. اے زینب کے بھائی
میری عزت تیرے حوالے. وہ بیوی کہتی ہے کہ جیسے ہی میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اے زینب کے بھائی، میری عزت تیرے حوالے. ناگا میں نے دیکھا کہ ایک سوار نمودار ہوا، اور وہ سوار جب آیا ہے تو اس نے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا. اور ایک لمحے میں میں نے دیکھا کہ میں غازی عباس کی قبر کے پاس موجود ہوں، یہاں میرا شوہر موجود ہے. عزیزو، شب جمعہ ہے، مولا غازی عباس کی بارگاہ میں سکینہ کا واسطہ دے کر کے دعا مانگو. یہ عباس وہ عباس ہے کہ جس نے زندگی بھر حسین کی اطاعت کی ہے. یہ عباس وہ عباس ہے کہ جس نے زندگی بھر حسین کو اپنا آقا سمجھا ہے، اپنا بھائی نہیں سمجھا. اب کتنا محبت کرتے تھے مولا حسین سے، کتنا چاہتے تھے مولا حسین سے. ایک مرتبہ مولا علی خطبہ دے رہے تھے، امام حسین کو پیاس محسوس ہوئی. مولا علی نے جناب قمبر سے کہا، اے قمبر، میرے حسین کو پیاس لگی ہے، حسین کے لیے پانی کا انتظام کرو. جیسے ہی یہ جملہ مولا عباس نے سنا ہے، دوڑتے ہوئے ماں کے پاس گئے ہیں اور جانے کے بعد کہے، اماں جلدی سے مجھے پانی دے دو، میرا حسین پیاسا ہے. بابا نے قمبر سے پانی پلانے کے لیے کہا ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ حسین کا سقا میرے علاوہ کوئی اور ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا. کتنی محبت. ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس کا آواز دی، عباس. مولا عباس گرتے پڑتے مولا حسین کی خدمت میں پہنچے. صرف اتنا سنا، عباس، حسین کی زبان سے. گرتے پڑتے مولا حسین کی خدمت میں. جیسے ہی مولا حسین نے عباس کو اتنی تیزی سے آتے ہوئے دیکھا ہے، مولا حسین گریا کرنے لگے، رونے لگے. جناب عباس کہتے ہیں، آقا کیا آپ کے اس عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی بنا پر آپ گریا کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ مولا حسین نے کہا، عباس میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں، بلکہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میں نے تمہیں صرف ایک آواز دی ہے اور تم گرتے پڑتے میرے پاس آ گئے ہو. عباس، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں تمہیں آواز دیتا رہنا ہوگا اور تم میری آواز پر لبیک نہ کہہ سکو گے. عزیزو، اتنا سننا تھا کہ جناب عباس بے چین ہو گئے کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب میرا آقا مجھے آواز دے گا اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں گا. جناب عباس نے سوچا شاید یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت میں عالم خواب میں ہوں گا، میں نیند کے عالم میں ہوں گا اور میرا آقا مجھے آواز دے گا اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں گا. اب روایتیں کہتی ہیں کہ اسی وقت سے جناب عباس نے سونا چھوڑ دیا تھا. 7 راتیں گزر گئی تھی، جناب عباس نے پلکیں نہیں جھپکی تھی کہ جس کی وجہ سے مولا عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھی. جب یہ بات جناب ام کلثوم کو پتا چلی ہے تو بی بی زینب کے پاس آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے زینب، کیا تمہیں پتا ہے کہ 7 راتیں گزر گئی ہے، عباس نے پلکیں نہیں جھپکی ہے، جس کی وجہ سے عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی ہے. بی بی زینب نے عباس کو بلوایا. جناب عباس مادر گرامی کے ساتھ بی بی زینب کی خدمت میں آئے ہیں. جانتے ہیں کتنا احترام ہے بی بی زینب کا، کتنا احترام کرتے تھے مولا عباس. جب بی بی زینب کی خدمت میں آئے ہیں تو عباس کی نظریں بی بی زینب کے چہرے کی طرف نہیں ہے، بی بی زینب کے قدموں کی طرف ہے. عباس نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا، عباس میری طرف دیکھو، لیکن ابھی بھی عباس کی نظریں بی بی کے قدموں کی طرف ہے. دوسری مرتبہ کہا، عباس میری طرف دیکھو، لیکن عباس نے پھر بھی نہ دیکھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا، عباس تجھے میرے رب کا واسطہ میری طرف دیکھو. اب جیسے ہی یہ واسطہ دیا ہے، ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی ماں ام المؤمنین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد شاید اجازت مانگی ہو، اے اماں، ارے اگر آپ کی اجازت ہو تو زینب کے چہرے کی طرف نظر کر لوں. میں کہوں گا، اے عباس، ارے یہ زینب
کرنے کے لیے اپنی مادر سے اجازت مانگ رہے ہو، اے عباس ارے اس وقت کیسے برداشت کرو گے جب یہی زینب ہوگی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، زینب کے سر پر چادر نہیں ہوگی، اے عباس اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ جناب بی بی زینب نے مولا عباس کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مولا حسین کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا حسین ارے تم نے میرے عباس کو ایسا کیا کہہ دیا کہ 7 راتیں گزر گئی ہیں مگر عباس نے پلکیں نہیں جھپکی ہے، جس کی بنا پر عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد گلے سے لگایا، گریا کرنے لگے، روتے روتے کہتے ہیں اے عباس ارے ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب تو فرات کے کنارے اپنے شانے کٹا کر سو رہا ہوگا، میں تجھے بلاتا رہوں گا مگر تو میری آواز پر لبیک نہ کہہ سکے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، دشمنان دین، دشمنان شیعت، دشمنان عدالانی کو نیست و نابود فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جو بیمار حال ہے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔